اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا عربي يا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن جو کہ کچھ ساعتیں اس کی باقی ہیں، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ درود پاک کا اہتمام کیا کریں جمعۃ المبارک کے دن، کیونکہ ظاہر یہ دنوں کا سردار ہے. اس دن بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، اور خاص درود پاک کی بڑی فضیلت ہیں، بڑی برکتیں ہیں اس دن. اور آپ جتنی بار حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے، اور حضور نے فرمایا نا کہ دنیا میں جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا بروز محشر وہ مجھ سے اتنا ہی قریب رہے گا. تو اپنے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ آپ درود پاک کا اہتمام کیا کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یہ ایک ماحول پیدا کریں، کوشش کریں، نشست لگائیں باقاعدہ درود پاک کی. اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے. آج کے بابرکت دن اور ہماری خوبصورت نشریات اپنے مہمانوں کا آغاز کراتا ہوں. سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود عالم اسلام کے معروف عالم دین جناب سید علی رضا رضوی صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے مولانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. میرے ساتھ ایک اور معروف عالم دین اور جدہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے CEO اور ہمارے اسپانسر محترم جناب مولانا عبدالحادی صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جناب. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں مولانا صاحب؟ معروف نعت خواں بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت حضور کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جناب عباس سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود. میں آپ کو بھی جناب خوش آمدید کہتا ہوں. اور عباس میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد آپ پیش کریں اور ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. درود پاک سے آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرا دست جود دراز ہے، تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے. مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے. کہ تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے. مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے. کیونکہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نواز
نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خوبصورت ہم سے آغاز کیا ہمارے پروگرام کا جناب عباس سہروردی صاحب کی بہت خوبصورت آواز آپ نے سماعت کی، اور عباس سہروردی صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ اپنے ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص میری والدہ محترمہ کے اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں آتا ہوں ہمارے موضوع کی طرف، اور آج کا ہمارا موضوع کہ ریاست کی کتنی ذمہ داری ہے اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ایسے مر رہے ہیں، بچے ہمارے ایسے مر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، کس کے معاملات ہیں، کون سی ریاست ہے، کون سے جو ہمارے افسران بالا ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمارے علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ جن پر یہ ذمہ داری ہے بروز محشر ان کی کس طرح پکڑ ہوگی۔ جناب علی رضا رضوی صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالعموم ہم معاشرے میں ایک بات کی جاتی ہے، ریاست جو ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں کا سب سے اولین فرض کیا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں سے پیار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ اور ماں اگر حفاظت کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اولاد سمجھیں کہ منتشر ہو جاتی ہے، ہر لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ پسماندگی میں چلی جاتی ہے، یا اور بالکل اور سادہ الفاظ میں کہوں وہ بے راہ روی اور آوارگی کی طرف نکل جاتی ہے، کیونکہ جو ماں اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، ان کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، وہ اچھی تعلیم و تربیت کہاں سے دے گی؟ بالکل ایسا ہی۔ پھر ایسا ہوگا پھر جس کا جہاں منہ چل رہا ہوگا۔ اور دیکھیں حفاظت کے لحاظ تعلق ہوتا ہے نا، ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ حکومتی عہدیدار ہیں، انہوں نے معافی مانگی۔ اصل مسئلہ معافی نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس ادارے اور اس شخص کا تعین کیا جائے جس کی یہ ذمہ داری تھی۔ اچھا بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اپنے خاندانی یا معاشرتی دباؤ میں آ کے وہ کہتا ہے اگر میری معافی مانگنے سے مسئلہ حل ہو تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، بے شک اس کی غلطی ہو یا نہ ہو، وہ جانتا ہے میں حق پر ہوں، لیکن مجھ پہ دباؤ اتنا ہے کہ اگر میں معافی مانگ لیتا ہوں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ اداروں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ادارہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، پھر نہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آیا اس ادارے کی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی، اب اس ادارے کے سربراہ کو پکڑو، اب سب نے اس پہ جو ہے نا بولنا شروع کر دیا، اس ادارے کے ذمہ دار نے سمجھا کہ اگر میں کچھ بول دیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں اسے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی، اصل مسئلہ ہے کہ پہلے یہ تعین ہونا چاہیے کہ آیا یہ ذمہ داری کس کی تھی۔ جب ذمہ دار کا تعین ہو گیا، اب اس کے بعد آتی ہے بات معافی کی۔ اچھا معافی بھی یہ نہیں ہوتی کہ جناب ایک بندے نے کہہ دیا بھائی آپ مجھے معاف کر دیں بات ختم ہو گئی، ایسا معافی نہیں ہوتی ہے، آپ کے معافی مانگنے سے نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ جس شخص کا نقصان ہو وہ بھی معاف کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے، اگر وہ معاف کرنے کو تیار نہ ہو تو شریعت کے اس کو سزا ملے گی۔ اچھا ہاں کیا سزا ہے اس کی؟ دیکھیں انسانی جان کا بدلہ تو انسانی جان ہی ہے۔ اچھا ہاں اچھا اب اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں جب انسان کی جان جاتی ہے نا دو طریقے سے جاتی ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے قتل بالعمد، ایک ہوتا ہے قتل بالخطا، ایک شخص نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا، اب مقتول کے اوپر جو ورثہ ہیں اب ان کی مرضی ہے چاہے قصاص لیں یا دیت لیں۔ اب مثال کو جو ہے جو قاتل ہے یا اس کے گھر والے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم وہ جو ہے نا قصاص نہیں ہم دینے کو تیار ہیں، دیت دینے کو تیار ہیں، ہم قصاص نہیں دیں گے، ہم جان کو بدلے جان نہیں دیں گے، ہم پیسہ دے دیں گے، لیکن جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ فیصلہ کریں گے، ان کو چاہیے کہ قصاص چاہیے یا دیت چاہیے۔ لیکن اگر قتل بالخطا ہے، اس کا ارادہ نہیں تھا یہ کرنے کا، اتفاقاً ہو گیا،
تو اب وہاں پہ وہ دیت کی اب قانون آئے گا, وہاں صرف دیت ہی دی جائے گی, وہاں مقتول کے ورثاء یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جان کے بدلے جان چاہیے. لیکن حضرت ابھی کچھ دنوں پہلے جو بچے کا جو حادثہ ہوا ایک سپر اسٹور کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا, اور یہ معاملات تو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, کبھی ڈمپر کے نیچے کبھی ٹینکر کے نیچے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ڈھکنوں والا معاملہ تو ایک این جی اوز تھی کراچی کے اندر جو کام اسی کے اوپر کرتی تھی, ٹھیک ہے نا, تو اس پر آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, کس ادارے کو؟ ہماری کے ایم سی ہے, ڈی ایم سی ہے, اتنی ساری ہماری جو بنی ہوئی ہیں. اچھا اب مسئلہ میں وہی کہنا, پہلے تعین ہونا شرط ہے, پہلے آپ تعین تو کریں. دیکھیں یہ جو حکومت ہے نا, یہ حکومت تعین کرتی ہے, حکومت ذمہ داریاں دیتی ہے مختلف ان کے چھوٹے چھوٹے ادارے جو ان کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹاؤن کی شکل میں ہو, چاہے کے ایم سی کی شکل میں ہو, چاہے دوسرے کوئی ادارہ ہو, اس میں اب یہ حکومت تعین کرے گی. دیکھیں میں اور آپ تعین نہیں کریں گے, یہ حکومت بتائے گی کہ آئے اس کی ذمہ داری کس کی لگائے. اچھا ایک بڑا زبردست قسم کا لطیفہ سامنے ہے, جی جناب وہ ڈھکن چوری ہو گیا, ہم نے تو لگایا تھا ڈھکن چوری ہو گیا. بھائی جس جگہ ڈھکن چوری ہوا ہے وہ چلتی ہوئی شاہراہ ہے, آپ گلی محلے کا ڈھکن تو ہیروئن چوری کر سکتا ہے, صحیح بات ہے, چلتی ہوئی شاہراہ کا نہیں ہوتا تھا. اچھا پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے اس کے اندر, دیکھیں مسائل میں مسائل ہی نکلتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں کسی بھی چیز کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے. یعنی اب مثال پہ آپ گٹر کا ڈھکن ہی بنوا رہے ہیں, آپ چھوٹی مثال ڈھکن کی لے لیں, آپ نے کسی مزدور سے بنوایا, آپ نے مزدور سے پوچھا کہ بھائی یہ ڈھکن کی جو لمٹ ہے یہ 4 سال ہے, 5 سال ہے, 2 سال ہے, کتنے سال ہے؟ ہمارے ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہ جب تک ڈھکن چل رہے چلائے جاؤ, جب تک ٹوٹے گا نہیں, چاہے اس کی لائف ختم ہو چکی ہے. بلکہ آپ ڈھکنوں تو ہمارے تو پلوں کی یہ حالت ہے. اب ایک میں پل کا بڑے مشہور پل ہے اور وی آئی پی اس پہ بنا, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس پہ آپ آئے دن کبھی گزرے تو اس پہ ٹانکے لگ رہے ہوتے ہیں, اس کے جوڑ جو پیوند کاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر. بھائی دیکھیں اگر پل کی لائف ختم ہو گئی ہے, ایکسپائر ہو گیا ہے, آپ دوبارہ بنائیں اس کو, دوبارہ بنا اس کو, اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس کی ٹائم ہے, تو یہ بار بار اس پہ پیوند کاری کیوں ہو رہی ہے؟ اسی طرح ڈھکنوں کی بھی لائف ہونی چاہیے. اچھا وہ ایک ویڈیو کسی بندے نے شیئر کری, اس نے کہا جناب ایک بڑی گاڑی گزری, ڈمپر گزرا, جس کی وجہ سے وہ ڈھکن ٹوٹ گیا یا اندر گر گیا. یعنی اس کا مقصد یہ تھا اس ڈھکن کی لائف ختم ہو چکی تھی. نہیں ویسے بھی حضرت ڈھکن ہمارے گٹر کے اوپر ہوتے ہیں نا, جب ہیوی گاڑی جب گزرے گی تو وہ اندر ہی جائے گا. ڈھکن اوپر ہوتے ہیں, لیکن ڈھکن کے نیچے جو انہوں نے وہ راؤنڈ لگایا ہوا ہوتا ہے نا, سرکل لگایا ہوا ہوتا ہے, وہ سرکل کے اوپر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل انہوں نے بالکل دھاگے کے اوپر کھڑا کر دیا, اس کے نیچے اس کی باقاعدہ بیس بنی ہوئی تھی ڈھکن کی, تاکہ ڈھکن نیچے نہ بیٹھے. لیکن وہ ایسا تو نہیں آج لگا کل گرا, ایسا دراز سے وہ لگا ہوا تھا, گاڑیاں گزر رہی تھیں, بڑی گاڑیاں بھی گزر رہی تھیں, سب. لیکن جب اس کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ چاہے اس کی آپ یہ بولیں گے اس کی بیس کا ٹائم ختم ہو گیا یا اس ڈھکن کا ٹائم ختم ہو گیا, ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں سب یہ بتائیں مجھے. یہ حکومت فیصلہ کرے گی کس کی ذمہ داری لگائی تھی. اچھا جس کی ذمہ داری لگائی تھی حکومت اس کو پکڑے گی. دیکھیں نہ تو مجھے معلوم ہے یہ ذمہ داری ٹاؤن کی ہے, کیا واٹر بورڈ کی ہے, نہیں یا واٹر بورڈ کی ہے یا کے ایم سی کی, کس کی ہے ذمہ داری. حکومت نے دیکھیں ہمارے یہاں تو آئے دن ترامیم آتے ہیں, قانون بدلتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ڈھکن کا قانون بھی بدل گیا ہو, اس میں کوئی ترمیم آ گئی ہو, ہم نہیں ڈھکن اٹھا کے اب ان کو دے دیے ہیں. آپ کسی کو متہا نہیں کرنا چاہ رہے. جناب مولانا عبدالہادی صاحب, ہادی بھائی یہ بتائیں نا کہ ہماری اتنے سارے معاملات ہیں ماشاءاللہ, ڈی ایم سی ہے, کے ایم سی, اتنے سارے ادارے ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی بھی علاقے میں کچھ بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہماری پولیس بھی پہنچ جاتی ہے. تمام, میں ایز اے بلڈر ہوں, میں کوئی بھی کنسٹرکشن کا کہیں بھی کام کرتا ہوں تو تمام ادارے آ جاتے ہیں, اینٹی انکروچمنٹ بھی آ جاتی ہے, ڈی ایم سی بھی آ جاتی ہے, کے ایم سی بھی آ جاتی ہے, سب آ جاتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے بھائی ہم سریا اترا ہے, مال اترا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گٹر کا ڈھکن جو چلا گیا, اس کی وجہ سے ایک معصوم سا بچہ چلا گیا, تو کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں ہیں, بتائیں نا آپ. قرآن مجید میں آتا ہے من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, آپ میں سے ہر ایک جواب دہ ہے اور آپ میں سے ہر ایک مسئول ہے اپنی رعیت کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مشہور قول ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے میں کوئی بکری پیاسی مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے میرے سے نہ پوچھیں. عراق کے صحرا میں اگر
کوئی اونٹ کسی ٹھوکر کی وجہ سے گر گیا تو اللہ تعالیٰ میرے سے نہ پوچھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جانوروں کی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اگر تو جواب دہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہے، اس کے نیچے کون ہے کیا ہے وہ الگ چیز ہے. اس کا کوئی اس کے اندر منطق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب، جی آپ کہتے ہیں کہ جواب جی میر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. اگر میر کراچی اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے رہے تو میر کراچی کو لگانے والے جواب دہ ہیں. انہوں نے تو معافی مانگ لی نا. ہاں، ان کے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہو جاتا. انہوں نے معافی مانگی صرف عوامی اس دباؤ پریشر تھا اس کو پریشر کو کم کرنے کے لیے. اصل تو یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں، یہ واقعات ہونے، بم دھماکہ پھٹنے کے بعد ہم سیکورٹی لگا دیتے ہیں. اس سے پہلے والی سیکورٹی کہاں گئی؟ اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں. جن کا کام ہے جی ہاں سیکیور کرنا. ہاں، آج تک ہمارے ہاں جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کا سدباب اس لیے نہیں ہوتا ہم نے معافی مانگ لی یا ہم چلے گئے، ہم اس کے بعد ہم نے سیکورٹی لگا دیا، ہم نے ڈھکن گٹر کا ڈال دیا، لگا دیا اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں، ذمہ داری یہ نہیں ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ ڈھکن ٹوٹا تو کیوں ٹوٹا، یہاں سے ہٹ گیا، ڈمپر گزرا، کچھ بھی گزرا، ٹوٹ گیا تو ذمہ داری ہے کہ ڈپارٹمنٹ فوراً وہاں پر وہ لگائے. بالکل ایسا ہی. تو آپ حیران ہوں گے جو ہمارا سسٹم ہے، ہمارا سسٹم ایسا نہیں جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ جیسے ہی کہیں پر مال اترتا ہے، بلاکوں کا ایک ٹرک آتا ہے، ایک سوزوکی آتی ہے، ایک بجری کی سوزوکی آتی ہے تو تمام ڈپارٹمنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. پہنچ جاتے ہیں. کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس وقت ان کو بلو لائٹیں لے کے پہنچ جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، وہاں ان کو چاہیے ہوتا ہے اپنا بالکل ایسا سسٹم. تو یہاں پر جب جیسے ہی لائٹیں یہ گٹر کے ڈھکن ٹوٹتے ہیں تو اس کو فوراً بنانا چاہیے. اگر نہیں بنایا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، کیوں گزرے، اس کی فوراً پکڑ ہونی چاہیے. جواب دہ جو ذمہ دار ہیں وہی ہیں. آپ دیکھیں کراچی کے اندر، ہم کراچی میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آپ حسن اسکوائر سے نیپا تک چلے جائیں، نیپا سے آپ آگے کراچی یونیورسٹی کراس کر لیں تو پورے کا پورا روڈ ایسا ہوا ہے کہ جیسے بالکل چلنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم کسی گاؤں دیہات کے کچے پہ گزر رہے ہیں. وہاں بھی گاؤں دیہات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مٹی بیٹھی بھی ہوتی ہے. یہاں پر تو ایسی صورتحال ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جس ٹھیکیدار کو، جس کمپنی کو روڈ بنانے کا کام دیا گیا ہے، روڈ بنانے کا کام اس کو اس وقت دیا جاتا ہے جب اس کو متبادل بنائے گا، وہ پہلے متبادل بنائے گا. تو یہاں پر کیا ہے کہ متبادل بنایا نہیں جا رہا، آپ نے چلنے والے راستے کو بھی آپ نے توڑ دیا. کہتے جس نے جانا ہوگا کہیں سے بھی چلا چاہے اڑ کے چلا. ہاں بالکل یہی سسٹم چل رہا ہے. تو انتہائی یہ تو وہ ایک واقعہ ہے جو اخباروں کی زینت بنا ہے، ورنہ اس طرح کے واقعات آپ نے پچھلی بارشوں میں دیکھ لیں کہ کتنے واقعات ہوئے، کتنے لوگ گڈروں میں گرے، بائکوں والے گرے. انسانی جان اتنی کم کیوں ہو گئی ہے؟ نہیں، انسانی جان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. احساس ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر سے ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ اگر ایک جان کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت ہے پوری جہان ہے. یعنی اگر اس نے ایک انسان ناحق قتل ہوا ہے تو اس نے پوری انسانیت کا قتل. دیکھیں مولانا صاحب، قتل تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم سا بچہ، ٹھیک ہے نا، آپ کے بچے ہیں، ہمارے بچے، ہم کتنا پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب اس کی ماں کے اوپر کیا بیتی ہوگی، اس کے باپ پہ کیا بیتی ہوگی. بالکل حقیقت ہے. ہم ہمارے بچوں کو اگر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہاں سامنے آنکھوں کے سامنے اس ماں کا دل کہاں پر ہوگا، اور پھر 15 گھنٹے بعد. اللہ، یعنی یہ کوئی سمندر تھوڑی ہے. یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے. اگر ڈپارٹمنٹ فوری طور پر کنٹرول کرتا، یہ لائنیں کہاں جا رہی ہیں. چلے کوئی گاؤں دیہات تو سمجھ میں آتا جناب، یہ انٹرنیشنل سٹی کراچی آپ کا. جی کراچی شہر کے اندر، مین شاہراہ کے اندر، پھر جہاں کام بھی چل رہا ہے ہر جگہ پر سارا، یعنی یہ ایریا بند کیا ہوا ہے، یہاں پر کام ہو رہا ہے. اور نوگو ایریا بھی نہیں تھا، جی ہاں، سپر اسٹور تھا، جی ہاں، اس کے باہر کا یہ معاملہ. تو یہ ہمارے اداروں کی نااہلی اور احساس ہے. احساس بالکل مر چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے. اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میری زمین کے اوپر بوجھ ہیں. اللہ اکبر. یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ زمین کے اوپر چلیں. جن کے جو اس طرح کے نااہل لوگ، صدام حسین کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ روڈ سے گزر رہے تھے تو جم پڑا لگا، تو انہوں نے وہیں گاڑی روکوا دی، کہا کہ بھئی یہ ٹھیکیدار کو بلاؤ
کہ یہ کس نے روڈ بنایا ہے، بلایا گیا، اس کو وہیں سزا دی گئی. مولانا وہ حاکم بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے. جی ہاں. تو یہی بات ہے کہ آج بھی یہاں پر قانون اگر بنایا جائے، اگر اس بچے کے واقعے کو نوٹس لے کر جو ذمہ داران ہیں ان کی گرفت کی جائے تو حالات سیدھے ہو سکتے ہیں. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی پروگرام جمعۃ المبارک کی بزم عقیدت. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات پروگرام بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور آج کا ہمارا موضوع ریاست کی کتنی ذمہ داری اپنی عوام کی جان و مال کے تحفظ کی، جو کہ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. جناب مولانا عبدالہادی صاحب ہیں، جناب علی رضا رضوی صاحب ہیں. ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو حکمران ہیں جن کی ذمہ داری ہیں، ٹھیک ہے نا، کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی اپنی ذمہ داری کو تسلیم نہیں کرتا کہ میری ذمہ داری، یہ میری وجہ سے یہ ہوا، ٹھیک ہے نا. بس جس کا جو نقصان ہوا وہ ان اللہ مع صابرین پڑھ کر صبر کرے، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے. ایسا ہی ہے مولانا صاحب؟ ابھی آپ نے ماں کا جو ذکر کیا، آپ اس ماں کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ شروع کے جو گھنٹے تھے، ہاں، وہ ماں اتنی پریشان تھی کہ میرے بچے کو زندہ بچا لو، میرے بچے کو زندہ. اور ایک وقت اس ماں پر وہ آیا کہ جب اس نے یہ نہیں کہا میرے بچے کو زندہ بچا لو، اس نے کہا میرے بچے کی لاش تو نکال دو. سونے اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن ایسا لمحہ آتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان میں سے احساس ختم ہو جاتا ہے اور جب آپ کے ہاں عدل کا فقدان ہو جائے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشرہ منافقت سے تو چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا. اور دین ظلم میں زندہ رہ سکتا ہے، منافقت میں زندہ نہیں رہ سکتا. جس معاشرے کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جائے جی، تو وہاں پہ یہ واقعہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ہم اور انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد اس سے بڑا واقعہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. جس طرح اس بچہ گیا ہے، اگر ذمہ دار چلا جائے اس کے گھر والوں کو احساس ہوگا کہ انہیں یتیم ہونے کی کیا چیز ہوتی ہے. کچھ ذمہ دار تو ہے نا، جب اس ذمہ دار کو پھانسی چڑھائی جائے گی تو اس کے گھر والوں کو احساس ہوگا. اچھا، اسلام نے سزا کا کانسیپٹ کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھے ہیں تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو. جب کسی ایک آدمی کو سزا مل کے حد جاری ہوتی ہے کسی کو نقصان سے، چاہے وہ چوری کی ہو، کسی اور جس بھی چیز کی ہو، تو باقی جو دوسرے ہوتے ہیں نا وہ سمجھ آتے ہیں. ابھی ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا. اب اس کو دل خراش کہیں، ہوش آئند کہیں، کیا کہیں، الفاظ نہیں ہے سمجھنے. دل برداشتہ کہیں نہیں، جو بھی واقعہ ہوا ہے بچے والا نا، نہیں بچے کے بعد جو واقعہ ہوا ہے، بچے کے موبائل چوری والا، وہ جو جلا دیا جو، جی ہاں. اللہ اب اس کو ہم کیا کہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے، جس کے گھر کا اس نے بندہ مارا تھا، شخص مارا تھا، وہ تو بڑا خوش ہوا ہوگا کہ میرے بچے کا قاتل کو زندہ جلا دیا. لیکن جس کا جلا ہے، اللہ اکبر، وہ کہے گا صحیح ہے، میرے بیٹے نے قتل کیا تھا نا، اس کو پھانسی دے دیتے، کم از کم اس کی لاش دیکھنے کے قابل تو ہوتی. اب تو لاش دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے. اچھا، آیا عوام اس حد تک کیوں اتری؟ جب عوام کا اعتماد ختم ہو جائے نا، حکومتوں سے ختم ہو جائے، چاہے حکومت کا کوئی بھی ادارہ ہو، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد عوام اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتی ہے. ایک بہت بڑا غلط حرکت ہے، میں اس کی میں تائید نہیں کروں گا. لیکن اس کے بعد ہوگا کیا کہ چند دنوں تک جو چھوٹے موٹے جو موبائل چور ہیں نا، ڈکیتی کرتے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی پکڑے، ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. تو پہلے تو یہی غلط ہے، اس نے قتل کیسے کیا؟ پھر اس سے بڑی، اچھا اسلام میں جلانے کی سزا کہیں نہیں ہے. آپ کسی سے بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، آپ کو جلانے کی سزا کسی کو نہیں ملے گی. ہاں، قتل کی سزا ہے، سنسار کی سزا ہے، یہ سزا ہے، لیکن جلانے کسی کے جلانے کی سزا نہیں ہے. لیکن بہت غلط کام ہوا ہے جلانے والا. لیکن ہوا کیوں؟ کیونکہ اب ہمارے شاید ملک کا قانون ایسا ہے، شاید وہ پکڑا جاتا 14 سال اس کو جیل ہو جاتی. 14 سال کے بعد ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، یہ 2 دن ہو گئے. 12 گھنٹے میں، اب وہ 7 سال ہوتے. 7 سال کے اندر کیا ہوتا ہے جناب؟ عید میلاد النبی آ گیا، 6 مہینے کی قید معاف. عید آ گئی، پھر 6 مہینہ.
اس کا اچھا کریکٹر تھا, اس نے کوئی جیل میں بدتمیزی نہیں کری. نہیں, بہت سارے شارٹ کٹ ہیں ہمارے. ہاں, تو اس انصاف طرح کے کرتے معاملات کرتے وہ 7 سال سے وہ 2.5-3 سال میں باہر آ جاتا. وہ تو 2.5-3 سال بعد جب وہ باہر آتا, کیا وہ اصلاح شدہ آتا, بلکہ اور ٹرین ہو کے آتا, اور اپنے بڑے بھائیوں سے مل کر آتا. ٹرین ہو کے آتا. ٹرین ہو کے آتا. ہاں, تو مولانا ہادی بھائی آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم کراچی جیسے شہر میں رہتے ہیں جہاں ہمارے جان و مال کا تحفظ نہیں ہے, جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے جا رہے ہیں, واپس خیریت سے آئیں گے نہیں آئیں گے, ہے جناب؟ جی دیکھیں, جو آج کا موضوع ہے نا, ریاست کی ذمہ داری. ریاست کی ذمہ داری ہمیں سیکیور کرنا بھی تو ریاست کی ذمہ داری ہے. بنیادی طور پر ہر انسان کی جان, جی, نمبر 1, اس کا مال اور اس کی عزت, ان تینوں کی ذمہ داری اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جان نہیں دے رہی. ہم ٹیکس کی بات دے رہے ہیں, ہم ریاست کو جو چلا رہے ہیں, پال رہے ہیں, کس لیے پال رہے ہیں؟ الٹا اپنی کمائی سے جو ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. جو روڈ پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں ہمیں کتنے ادارے کے لوگ ملتے ہیں, پولیس والے, ٹریفک پولیس والے. مفتی صاحب کی کتھا کلامی کروں, مفتی صاحب کریں ہم ٹیکس دیتے ہیں. بھائی ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم سے ٹیکس لیے جاتے ہیں. زبردست لینے والی بات ہوتی جب ہم خوشی دیتے ہیں, بھائی یہ ہے. خوشی سے تو ہم دے دیتے ہیں. جیسے ہم بینک میں گئے, بینک سے نکالے, ہر چیز میں ٹیکس ہم نے دیا. بہترین جو ریکوری کا جو طریقہ ہے ان کا, وہ کیا الیکٹرک کے بل میں لگا جی, وہ ہم آپ خود ہاتھوں سے جا کے بھر رہے ہیں نا, دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بجلی نہیں ہے. الیکٹرک کا آپ نے نام لے لیا, بنیادی چیزیں تو ہیں نہیں ہمارے پاس, نہ پانی ہے نہ گیس. دوسرے نمبر پر جو ذمہ داری ہے وہ ظالم اور مظلوم کی مدد. ظالم کی مدد ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے, اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ مظلوم کو ظلم سے ہونے سے روکے, اس کے اوپر ظلم ہونے سے. تو یہ بنیادی اس ریاست کی ذمہ داری ہے. اب اگر ریاست یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس کو, ان حکمرانوں کو ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کا حق نہیں رہتا. جب اس کی وہ ذمہ داری نہیں کر رہی تو ذمہ داری لینی چاہیے, ذمہ داری کرنی چاہیے, اور اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے ہم اپنے حکام بالا تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو. اب پورے پاکستان کے اندر دیکھ لیں, جن کے چلے گئے ان کے غم میں بھی شامل ہیں. جن کے چلے گئے, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی جب اس کے حوالے سے چل رہا تھا پروگرام, یہ ڈمپر معافی آگے, اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے. اسلامی نظریاتی کونسل ایک باقاعدہ ایک ادارہ قائم ہوا ہے, پاکستان کا ادارہ ہے وفاقی. اس ادارے میں باقاعدہ یہ دیا جائے کہ جو لوگ ایکسیڈنٹ میں قتل ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں, ان کے ورثاء کے ساتھ کیا کیا جائے, ان کے ورثاء کو کون کیا دے, ان کے لیے دیت کا انتظام حکومت کیا تعاون کرتی ہے. جس نے قتل کیا وہ کمپنی کے اوپر بھی جرمانہ ڈالنا چاہیے, تاکہ جس کے گھر کا نوجوان, جس کے گھر کا سربراہ قتل ہوا ہے, شہید ہوا ہے, اس کے گھر والوں کو تو جا کر پوچھیں. اب کل جیسے اب نمیر کراچی صاحب وہاں تشریف لے گئے, جا کر معافی مانگ لی, کچھ بھی کر لیا, تو بچہ تو نہیں ملا, وہ تو نقصان پورا نہیں ہو سکتا, وہ اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے, ان کے زخموں کو کم کرنے کے لیے کوئی ان کے ساتھ ایسا تعاون کیا جائے جس سے کم از کم ان کے زخم کم ہو. تو پہلے نمبر پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہر بندہ تم میں سے جواب دہ ہے. تو ہم جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے حوالے سے جواب دہ ہیں, اسی طرح حکمران ہر طبقے کا, ناظم ہے وہ اپنے علاقے کا, چیئرمین ہے وہ اپنے ماتحت ہوگا, کونسلر ہے وہ اپنے علاقے کا, ایم این اے, ایم پی اے, وزیر اعلیٰ, تو یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. اور اسی طریقے سے جو ڈپارٹمنٹ ہیں, ان ڈپارٹمنٹ کی بھی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, کہ پولیس کا محکمہ ہے اس کی ذمہ داری ہے, رینجرز ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو امن و امان قائم کیا جائے. تمام ادارے اگر اپنا فرض سمجھ کے اگر یہ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. بہت ساری آسانیاں, کیا پورا سکون شہر میں امن ہو جائے گا, امن ہو جائے گا. اور ہمارا ایسا انٹرنیشنل شہر ہے, اس شہر کو ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے, بہت سخت ضرورت ہے, امن و امان کی ضرورت ہے, تاکہ معاشی معاملات درست ہوں.
موبائل محفوظ ہوں، جان محفوظ ہو، عزت محفوظ ہے، نہ یہاں پر عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ تو اس لیے ہم تمام اس پروگرام کے توسط سے، شہزاد بھائی کے توسط سے، میٹرو ون ٹی وی کے توسط سے ہم کہتے ہیں، ہم پیغام دیتے ہیں حکمران بالا کو، افسران بالا کو اور تمام اداروں کے ذمہ داران کو کہ ہر ادارہ حادثہ پیش آنے سے پہلے، نقصان ہونے سے پہلے دیکھ بھال کرے، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ بالکل ایسا جب نقصان ہو جائے اس کے بعد تو ہر بندہ چلانے والے بھی ذمہ داری کا حق ادا کرتا ہے، لیکن نقصان سے پہلے کی راستے میں ذمہ جو داری۔ پتھر پڑا ہے نا، جی ہاں، اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو پہلے ہی اٹھا لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے کہ اس کی میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، تمام کی۔ جی ہاں، اور حکام بالا کی زیادہ ذمہ داری ہے، پولیس کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ پولیس کی ذمہ داری صرف گاڑیاں روکے۔ مولانا صاحب ہمارے شہر کے لوگ بہت اچھے ہیں، جی آپ الحمدللہ، دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے فلائی کام کر رہے ہیں، بالکل، اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کام کرتے ہی ڈھکنوں کا ہے، جی ہاں، جی ہاں، بالکل، بھائی یہ ڈھکن لگ جائے، ایسا نہ ہو کسی کو نقصان۔ جی ہاں، وہ اپنی طرف مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں تو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو، کرنا چاہیے، اور ہم عوام سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جی کریں ہاں۔ جس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا جناب عباس سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت بھی پیش کرتے ہیں۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک ہدیہ نعت آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و علی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا رب میں تجھ سے طالب عشق رسول ہوں، یا رب میں تجھ سے طالب عشق رسول ہوں، گو میں گناہ گار بڑا ہی فضول ہوں، اٹ جائے میرا جسم، اٹ جائے میرا جسم مدینے کی خاک میں، پھر کہہ سکوں گا میں بھی مدینے کی دھول ہوں، کیا ہو گیا ریاض، کیا ہو گیا جو عمر میری ڈھل گئی ریاض، میں اب بھی اندلی بے ریاض رسول ہوں، میں اب بھی اندلی بے ریاض رسول ہوں، میں کہاں اور کہاں مدح سرائی ان کی، میں کہاں اور کہاں مدح سرائی ان کی، یہ تو ہے ان کا کرم میری پذیرائی ہو، یہ تو ہے ان کا کرم میری پذیرائی ہو۔
خوبصورت اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے اور اپنے گھر کی، اپنے محبوب کے در کی بار بار ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ مجھے اور میرے مہمانوں کو اجازت دیں اس خوبصورت سے پروگرام بزم عقیدت سے زندگی وفا کی، تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے لوگوں سے پیار کریں، محبت کریں، شہر کا خیال کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس شہر میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتی ہے، تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے کے اس کام میں بہتری کی طرف کام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامد و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔